اب کئی ایسے مسائل ہیں جو آپ کو ان سوسائٹیز میں پیش آتے ہیں. لاسٹ ایئر میلبرن میں کئی خواتین نے کویشچنز کیے کہ مثلا طلاق کا حق خدا نے مرد کو دیا ہے، لیکن اس حق کا اگر مرد غلط فائدہ لے، مثال دے رہا ہوں، وہ بھی غلط ہے. ایک حدیث ہے رسول گرامی کی، فرماتا اگر کوئی بیوی شوہر سے بیزار ہے، مثلا تنگ ہے اس کے اخلاق سے، اس کے مثلا کردار سے، رفتار سے، اب طلاق لینا چاہتی ہے لیکن مرد نہیں دے رہا، نہ اس کو رکھ رہا ہے، نہ اپنے اخلاق میں بہتری لا رہا ہے، نہ اس کا خرچہ دے رہا ہے، مطلب کچھ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں اور طلاق دینے کے لیے بھی تیار نہیں. فرماتے خدا ایسے بندے کی دعا کبھی قبول نہیں کرتا. دوسری طرف سیدہ فرماتی ہیں کہ خواتین نے پوچھا کہ بی بی مردوں کا بھی جہاد ہے، مرد میدان میں جاتے ہیں، جنگ لڑتے ہیں، اللہ کی قربانی دیتے ہیں، مقام ملتا ہے شہید کا، اور اتنا بڑا مقام کہ جنت میں شہداء کا الگ ہی مقام ہے، الگ ہی بستی ہے. کہ سیدہ ہم عورتوں پر تو جہاد واجب نہیں، ہم تو تلواریں اٹھا کے میدان میں نہیں جاتی، تو کیا ہم اس اجر سے محروم ہیں؟ تو وہاں پہ سیدہ نے فرمایا کہ عورت کا جہاد ہے شوہرداری، یہ عورت کا جہاد ہے. اب میں نے کسی خاتون کو کہا، میں نے کہا مرد جب جہاد پہ جاتا ہے تو اسے کیا لگتا ہے؟ کبھی تیر، کبھی تلوار، کبھی بم، پورا جسم کیا ہو جاتا ہے؟ زخمی ہو جاتا ہے. میں نے کہا جب سیدہ کہہ رہی ہیں کہ عورت کا جہاد ہے شوہرداری کرنا، اپنے ہسبینڈ کو سنبھالنا، تو میں نے کہا جہاد میں پھر تیر بھی لگتے ہیں، تلواریں بھی لگتی ہیں. تو اگر یہ آپ کا جہاد ہے تو اس میں یہ ہے کہ اپنے شوہر کی بد اخلاقی، بد رفتاری پہ عورت کیا کرے. جب سب یہ تیر ہے نا ایک طرح کی، اسے کیا مل رہی ہے؟ تکلیف مل رہی ہے. تو ایک خوجے تھے مولانا، میرے گھر میں تو ہر چیز اچھی چل رہی ہے، نہ میں اس کو تیر مارتا ہوں نہ تلوار مارتا ہوں. تو کہا پھر یہ شہید ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میں نے کہا بندے خدا، صبر ایمان کا آدھا حصہ، شکر ایمان کا آدھا حصہ. بیوی اگر بری ہے تو صبر کرو، ایمان کا آدھا حصہ. بیوی اچھی ہے تو شکر کرو، ایمان کا آدھا حصہ. اسی طرح عورت کے لیے اب ضرور نہیں ثواب کو کمانے کے لیے شوہر برا ہو جائے یا بیوی بری ہو جائے. یہ اللہ نے اختیار دیا ہے کہ میں جتنا صبر کر سکتا ہوں صبر کروں، لیکن حق کے طلاق خدا نے کس کو دیا ہے؟ مرد کو دیا ہے. ہاں بہت زیادہ زیادتی کر رہا ہے، حقوق کو انجام نہیں دے رہا، تو پھر اپنے مرجع کی طرف رجوع کر کے وکیل کے ذریعے سے انسان خلا کے لیے بھی اقدام کر سکتا ہے. لیکن سوال ہوا کہ مولانا ہم نے طلاق تو لے لی اور سرکاری طلاق لے لی. تو میں نے کہا سرکاری طلاق پہلی بات تو شرعی طلاق نہیں ہے، آپ لے تو لیں گے لیکن آپ دوسرا نکاح نہیں کر سکتے جب تک آپ کی شرعی طلاق نہیں. کہا نہیں مسئلہ نکاح کا نہیں ہے مولانا. میں نے کس چیز کا مسئلہ ہے؟ کہ یہاں کی سرکار جب طلاق لیتے ہیں تو شوہر کا آدھا حصہ بیوی کو ملتا ہے. کہ مولانا وہ آدھا میرے لیے کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ میں نے کہا اس آدھے سے افطاری بھی کرو گی تو حرام ہے، کیونکہ اسلام نے جو ارث و میراث کی چیزیں بتائی ہیں وہ وہی ہیں جو اسلام نے بتائی ہیں. اگر مرد راضی ہے اپنے اس مال کو بخشنے پر تو پھر وہ کیا ہے؟ حلال ہے. اگر راضی نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ حرام ہے. اسی طرح اگر خاتون نے اپنے پیسوں سے کوئی مال و منال بنایا ہے تو وہ اس کی ملکیت ہے، اس پہ شوہر کا کوئی حق نہیں ہے. تو جو انسان خود کماتا ہے وہ اس انسان کی ملکیت ہوتی ہے. لیکن چند چیزوں میں عورتیں ڈیمانڈ کر سکتی ہیں. نفقہ عورت مانگ سکتی ہے، ایون جو دودھ عورت نے اس کے بچے کو پلایا ہے اس کی فیس بھی اپنے شوہر سے لے سکتی ہے. اللہ نے جو خواتین کے معاملات رکھے ہیں وہ ابتداء نکاح میں رکھے کہ آپ نے جتنا حق مہر مانگنا ہے آپ شروع میں مانگیں. کہ کوئی $1,00,000 رکھ سکتا ہے، کوئی 50,000 رکھ سکتا ہے، کوئی 1,000 بھی رکھ سکتا ہے. یہ حق آپ کو شروع میں دیا گیا ہے، اور خدا نے کہا یہ عند المطالبہ ہے، جب چاہو اپنے شوہر سے ڈیمانڈ کر سکتے ہو. ایرانیوں میں ایک رواج ہے، الحمدللہ پاکستانیوں میں نہیں ہے. وہاں کی خواتین بہت زیادہ حق مہر رکھ دیتی ہیں. سونے کے 100 تولہ سونا، 200 تولہ سونا، 250 تولہ سونا. تو ہمارے ایک دوست تھے، ان کی شادی ہو رہی تھی، 250 تولہ سونا. میں نے کہا تمہاری اوقات 2 تولے کی نہیں ہے، تو 250 تولہ سونا کہاں سے دے گا؟ تو فارسی میں ایک جملہ کہتے ہیں کھی دادے و کھی گرفتے، کس نے دیا ہے اور کس نے لیا ہے. تو علماء فرماتے ہیں اس نیت سے اگر کوئی نکاح بھی کر رہا ہے اس کا نکاح کیا ہے؟ باطل ہے.
ایرانیوں نے ایک فلم بنائی تھی، اس میں اس نے بیوی کو طلاق پر آ گئے اور بیوی نے حق مہر مانگا، تو وہ بیچارہ سمجھیں اس گنجا ہو گیا لیکن حق مہر دے ہی نہیں پا رہا تھا، پریشان ہو گیا وہ. تو اس کو جج نے کہا کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کہا اس نے حق مہر میں رکھا تھا کہ مثلا 5 تولہ سونا، اس نے کہا 5 تولہ تو کچھ بات نہیں آپ دے دو. کہا نہیں، 5 تولہ سونا اور 2 کلو مکھیوں کے پر. وہ بھی اتنی چالاک عورت تھی، اب نہ اس کو 2 کلو پر ملنے تھے، نہ یہ اس کو طلاق دے پا رہا تھا. تو شریعت کا مسئلہ ہے کہ اللہ نے پھر وہی بات انسان کو کیا دی ہے؟ عقل دی ہے کہ حق مہر ڈیمانڈ اتنی ہونی چاہیے جتنا اگلا انسان دے سکے یا دینے کی سکت اس کے اندر ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.